السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 9 جون کی دیکھتے ہیں اسپیڈ نیوز۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں نے کووڈ کے کیسز کی تعداد میں ایک مرتبہ پھر اضافے کی دی اطلاع، ریاض میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے کیسز۔ سعودی حکومت نے ورژن 2030 پر عمل درآمد کے سلسلے میں ٹورزم اور شعبے میزبانی کے لیے ٹریننگ پروگرام کا کر دیا آغاز، 1 لاکھ سعودی نوجوانوں کو دی جائے گی تربیت۔ مسجد اقصی کو اسرائیل سے لاحق خطرے سے امام مسجد شیخ اکرامہ صابری نے پھر کیا خبردار، کہا مسجد اقصی کو یہودیہ کی سازش بڑھ گئی ہے، عالم اسلام کی خاموشی پر ظاہر کیا افسوس۔ برطانیہ کے 69% مسلمان اسلاموفوبیا کی وجہ سے نفرت کا کر رہے ہیں سامنا، پیشہ ورانہ کام کے واقعات پر ہو رہے اسلاموفوبیا کا شکار، سروے میں ہوا انکشاف۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کے بارے میں توہین آمیز فلم لیڈی آف ہیون پر برٹین میں احتجاج، برطانوی سینما کمپنی سین ورلڈ نے یہ فلم نہ دکھانے کا کیا اعلان۔ پاکستان کی شہباز حکومت اور تاجروں کے درمیان بڑھا ٹکراؤ، حکومت نے رات میں دکانوں کو 8:30 بجے بند کر دینے جاری کیا حکم، تاجروں نے حکم ماننے سے کیا انکار۔ ترکیہ کے فارن منسٹر سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کی ملاقات، سیریا کو دھمکیاں دینے والے دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کو بتایا وقت کی اہم ضرورت۔ روس کے شارٹ رینج میزائلوں، راکٹوں اور توپ خانے سے محفوظ رکھنے والے اسرائیلی ساختہ آئرن ڈوم حاصل کرنے یوکرین نے شروع کی کوشش۔ پاکستان کے مشرقی پنجاب صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے 2 الگ الگ واقعات، نامعلوم حملہ کے ہاتھوں 9 افراد ہلاک۔ ایران میں مسافر ٹرین پٹری سے اترنے سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی، حادثے کا شکار ٹرین ایران کے شہر مشیط سے یزید جا رہی تھی۔ جرمنی کے برلن میں سڑک کنارے پیدل چلنے والوں پر تیز رفتار گاڑی چڑھا دینے والا ڈرائیور گرفتار، واقعے میں متعدد شہری ہو گئے ہیں زخمی۔ پاکستان کی معروف ٹی وی شخصیت اور کراچی سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کراچی میں کر گئے انتقال۔ القاعدہ کی جانب سے ملی خودکش حملوں کی دھمکی پر بولے یونین منسٹر مختار عباس نقوی، کہا دہشت گرد تنظیم القاعدہ اسلام کو حفاظتی ڈھال بنا کر انسانیت کو کرنا چاہتے ہیں لہو لہان۔ بھارت میں القاعدہ کی حملے کی دھمکی پر اسد الدین اویسی کا آیا شدید رد عمل، کہا نبی کا نام بلند و بالا، اس کے دفاع کے لیے القاعدہ جیسے دہشت گردوں کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایل اے سی پر چین کی سرگرمیوں کو بتایا گیا خطرناک، تو اسد الدین اویسی نے کہا غیر ملکی ہمیں دے رہے ہیں جانکاری، اس بات پر مودی سرکار کو آنی چاہیے شرم۔ مہاراشٹر کے سی ایم ادھو ٹھاکرے کا الزام، کہا بی جے پی کی وجہ سے شرم سے جھک گیا ملک کا سر، نپور شرما کی وجہ مودی سرکار کو گھٹنوں کے بل مانگنی پڑ رہی ہے معافی۔ دہلی پولیس نے الگ الگ مذہب کے خلاف نفرت امیز تبصرے کرنے پر نپور شرما، نوین جنڈال، صحافی صبا نقوی، ہندو مہا سبھا کی پوجا شکن پانڈے، مولانا مفتی ندیم و دیگر کے خلاف درج کیا کیس۔ یو پی کے گاؤں میں مقامی لوگوں نے بھیک مانگ رہے 3 مسلم فقیروں کو گالی دیتے ہوئے کی مار پیٹ، دہشت گرد اور جہادی کہتے ہوئے زبردستی لگوائے جے شری رام کے نعرے۔ ایکٹر نصیر الدین شاہ کا مودی سرکار کو مشورہ، کہا سماج میں پھیل رہی نفرت اور زہر کو روکنے پی ایم مودی کو آگے آنا ہوگا، مسلمانوں نے کبھی ہندو دیوی دیوتاؤں پر کوئی بات کہی ہو ایسا بیان بتاؤ۔ مسلمانوں کے قتل عام کے نعرہ دینے والا یتی نرسنگانند کو جامع مسجد میں جا کر قرآن پر بیان دینے کے خلاف غازی آباد انتظامیہ نے نوٹس جاری کر دی وارننگ۔ صدر جمہوریہ ہند کے انتخابات کے شیڈیول کا مرکزی الیکشن کمیشن نے کر دیا اعلان، 18 جولائی کو ہوگی پولنگ، ووٹوں کی گنتی 21 جولائی اور نتائج کا کیا جائے گا اعلان۔ ایک بار پھر کورونا کے کیسز میں اضافہ، کورونا کے بڑھتے معاملوں کے پیش نظر ممبئی میں پھر نافذ ہو سکتی ہے ماسک کی سختی، ممبئی کے نگران وزیر اسلم شیخ کا بیان۔
प्रगति भवन का मुहासरा करने की यूथ कांग्रेस की कोशिश, कई कारकुनान गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में सनसनीखेज इज्तिमाई असमत दरी के मामले की गैर जानिबदारी जांच का किया मुतालबा। तेलंगाना में मानसून की आमद में ताख़ीर, हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान मानसून की आमद, कई अजला में टेम्परेचर में इजाफा। तेलंगाना के सूर्यापेट में पेश आया सड़क हादसा, तकरीब में जाने के दौरान एक शख्स की गाड़ी को कार ने मार दी टक्कर, बाप और 8 माह का बेटा हलाक। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।